السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ اس وقت پاکستان کی سیاسی کیفیت میں جو ایک اضطراب پایا جاتا ہے، جو بھونچال پایا جاتا ہے، یقیناً وہ کسی بھی طور پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے لیے بینیفیشل ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک طرف حکومت بڑے عرصے سے کوشش کرتی آئی ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے، لیکن دوسری طرف اپوزیشن کی خواہش رہی ہے کہ وہ ایوانوں سے باہر سڑکوں کی سیاست کرے۔ ایک مرتبہ پھر ہم یہی کھیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن بظاہر دیکھا جائے تو اس کا نقصان ایونچولی پاکستان کو ایز اے ریاست ہونے جا رہا ہے۔ لیکن کیا واقعی ریاست کے پاس کوئی اور چوائس موجود ہے؟ اگر پوچھا جائے تو وہ چوائس پاکستان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا گیا 2024 کے انتخابات میں، اور اس کے بعد سیاسی جماعتوں نے بڑی کوشش کی کہ اس پولیٹیکل سسٹم کو چلنے دیا جائے، لیکن ریاست کے اوپر، افواج کے اوپر جس قسم کی تنقید پچھلے کچھ عرصے سے تواتر کے ساتھ کی جاتی رہی، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو بیرونی قوتیں ہیں انہوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، لیکن یہ فائدہ بیرونی قوتوں کو ہوا، پاکستان کا اس میں سراسر نقصان رہا۔ ایونچولی ہم نے دیکھا کہ افواج کی طرف سے بھی ایک بڑا کلیئر سٹانس آیا اور اس کے بعد ریاست کی طرف سے بھی آیا، لیکن شاید یہیں پر اختتام نہیں ہو رہا، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر ایک بھرپور احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور ریاست اس کو کسی بھی طور ایکسیپٹ اور افورڈ نہیں کرے گی۔ دوسری طرف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے آج ایک تقریب سے بڑا کھل کر خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کا حوالہ دیا۔ وہ جو خطاب تھا اور وہ جو گفتگو تھی وہ پاکستان کے اندرونی چیلنجز کے حوالے سے نہیں تھی، بلکہ بیرونی محاذ پر جو دشمن موجود ہیں ان کے لیے تھی۔ ایک طرف افغانستان کو بڑا کلیئر میسج کہ پاکستان یا ٹی ٹی پی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، اور دوسری طرف بھارت کو یہ چیلنج کہ اگر دوبارہ پاکستان پر میلی آنکھ سے نظر ڈالی تو وہ کسی بھی طور پاکستان اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ ان تمام چیزوں پر یقیناً جتنا افواج ایک پیج پر ہیں اتنی ہی حکومت بھی ایک پیج پر موجود ہے، لیکن کس طریقے سے اس پورے سسٹم کو آگے لے کے چلا جا سکتا ہے جب اندر کا سیاسی جو ٹیمپریچر ہے وہ بظاہر بڑا گرم نظر آتا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے حصے میں موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں اور سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، خرم دستگیر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب، سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سر، آغاز میں یہ جاننا چاہوں گی میں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو کچھ پچھلے کچھ دنوں میں ایک پریس بریفنگ میں افواج کی طرف سے کہا گیا، گورنمنٹ نے اس کو فلی انڈورس کیا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہونے کے بجائے مزید خراب ہو رہا ہے۔ آپ کی اس پہ کیا رائے؟ جی، معاملہ تو خراب ہو چکا ہے نا۔ دیکھیے، اگر اور یہ جو ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، تحریک انصاف کا جو وتیرہ ہے وہ اب واضح ہے کہ جو سیاسی سپیس ہے اس سے وہ اس کے اندر نہیں ہے، وہ ایک ریاست مخالف سپیس میں ہے، جہاں وہ ریاست کے اوپر حملہ آور ہیں۔ انہوں نے 9 مئی کو فوجی مقامات ہیں ان پر حملے کیے، انہیں آگ لگائی، پھر وہ ایک ان کا پورا نیٹ ورک ہے جو بیرون ملک سے افواج پاکستان اور اس کے سربراہ پر حملہ آور ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں کہ پاکستان کی سپورٹ نہ کی جائے، جو اس وقت حالت جنگ میں ان کی جو حکومت ہے وہ ہمیشہ دہشت گردوں سے بزدلانہ مصالحت کی بات کرتی ہے، یا کہتی ہے جی ہمیں آپ نیگوسیشن کے ذریعے چلیں۔ اسی طرح جو ہے وہ جو گفتگو ہم نے کل بھی سنی ان کے پشاور کے جلسے میں، لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادراک ان کو شاید نہیں ہو رہا کہ وہ سیاسی ریڈ لائنز کراس کر رہے ہیں۔ ایک جوہری ملک ہے جس کے جو جوہری ڈیٹرنٹ ہے اس کا پہلا جو امین ہے اس کا آرمی چیف ہے، اس کے بعد پھر حکومت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں ایک ذہنی اس کی صحت کے بارے میں سوال اٹھائیں گے، ایک سابق وزیر اعظم یہ کام کرے گا تو اس کے بہت سیریس ریپرکشن ہیں۔ یہ بات وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز سیاست ہے اور میں جس مرضی کے اوپر جو بھی گن پھینک دوں وہ برداشت ہو جائے گا۔ اب وہ جو ہے، اور اسی لیے درست طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ معاملہ سیاست سے نکل کر اب ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تک پہنچ چکا ہے۔ تو تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ مستقل طور پر اپنے طرز عمل سے اور اپنی گفتگو سے اور اپنے بیرون ملک آپریشن کے ذریعے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ اور نقصان پہنچاتے جائیں گے، یا ان کے پاس آپشن، پنجرے کا دروازہ کھلا ہے کہ آپشن یہ ہے کہ وہ سیاسی سپیس میں آئیں، سیاسی جماعتوں سے گفتگو کریں، اور جو سیاسی معاملات ہیں، پاکستان کے عوام کی فلاح کے معاملات ہیں، ان پر حکومت سے ڈائیلاگ شروع کریں۔
اچھا، لیکن خرم صاحب، آپ کے خیال میں کیا ابھی بھی کوئی گنجائش موجود ہے؟ جس طرح کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں، یا جس طرح آخری جو بھی چند ملاقاتیں ہوئی تھیں اس میں بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ سنا ہے کہ میڈیشن کا کردار ادا کیا تھا اور پھر وہ کسی طرح اپنی بہنوں سے ملنے میں خان صاحب کامیاب ہوئے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ابھی کوئی گنجائش موجود ہے یا عملاً بالکل پابندی لگانا ہی اس کا الٹیمیٹ سلوشن ہے؟ دو باتیں ہو رہی بیک وقت ہوں گی وہ. جی ایک تو یہ ہے کہ جو تو 9 مئی کی پروسیکیوشنز ہیں اور جو مختلف مقدمات چل رہے ہیں ان پر اب تیزی سے پروسیکیوشن ہوگی اور ان کو اب منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، نمبر ون. اور اسی کا حصہ ہے کہ جو لوگ بیرون ملک بیٹھ کر مستقل غلط اور جھوٹی اور مبالغہ آمیز خبریں پاکستان کی ریاست کے خلاف پھیلا رہے ہیں، ان کی بھی پروسیکیوشن کا آغاز ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ پھر ہائی کمشنر سے انہوں نے ملاقات کی اور ان کو پہلے 2 ڈوسیئر جو دی، اور بھی جو لوگ ہیں وہ بھی. تو لہذا یہ 2 کام تو ہوں گے. جو سوال آپ نے پوچھا ہے، دیکھیے ہر وہ دن جس دن پارلیمان کا اجلاس ہوتا ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے یا سینٹ ہے، اس دن سپیس کریٹ ہوتا ہے، اس دن پنجرے کا دروازہ کھلتا ہے کہ وہ اس جس ریاست مخالف اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل کی جو ذاتی مخالفت ہے، جس پنجرے میں پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو قید کر لیا ہے، وہ دروازہ کھلا ہے، وہ کھلا ہو کر وہاں سے نکلیں اس پنجرے سے اور سیاسی سپیس میں آئیں اور پاکستان کے عوام کی معاشی زندگی، سماجی زندگی، ان کا انصاف، صحت، تعلیم، دہشت گردی کے خلاف لڑنا، نیا روز، اس سپیس میں آئے نا جی، جو گورننس کا سپیس ہے، وہاں آ کر مقابلہ کریں کہ دیکھیں جی ہم پنجاب سے بہتر ڈیلیوری دے رہے ہیں. تو لہٰذا وہ سپیس ہمیشہ جو ہے اور آپشن بھی اور چوائس ان کے پاس موجود ہے، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو جو ان کے ایک متشدد سیاسی رویے ہیں، جس کا ہم نے پہلا زوردار مظاہرہ جو ہے وہ 2014 کے دھرنے میں دیکھا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک ان کا یہ خیال ہے کہ یہ متشدد رویوں سے اور سرکاری عمارتوں کو آگ لگانے سے یا جناح ہاؤس لاہور کو آگ لگانے سے، پولیس کے اوپر جو ہے وہ تیزاب والی بوتلیں پھینکنے سے، اس کے ذریعے ان کے مقاصد وہ حل نہیں ہوئے، ان کو نقصان ہوا ہے. تو اگر آج بھی ان کے پاس آپشن موجود ہے کہ جو مینڈیٹ ان کو پارلیمان میں اپوزیشن کا مینڈیٹ ملا ہے، اس کو سنجیدگی سے اس کا فائدہ اٹھائیں، اس کو بلوے اور انتشار کے لیے استعمال نہ کریں. اچھا، ویسے سر یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ استعمال نہ کریں، لیکن استعمال کی ہی طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ جا بھی رہی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے خیال میں پارٹی کی اٹ سیلف ورتھ کیا رہ جاتی ہے؟ بیرسٹر گوہر صاحب کے بارے میں بھی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی وہ چیئرمین ہی نہیں ہے، پارٹی ویسے ہی موجود نہیں ہے آفیشلی ایوانوں میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹی کو مستقبل قریب میں کسی قسم کے بین کی طرف آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ آپ وہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی میں تو اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں. ابھی حکومتی پالیسی تو کیبنٹ فیصلہ کرے گی، لیکن میں کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں. اگر اس کے کچھ اراکین جو ہیں وہ قانون توڑتے ہیں، پاکستان کے آئین میں آپ کو بھی معلوم ہے، ناظرین کو بھی معلوم ہونا چاہیے، لامحدود آزادی اظہار نہیں ہے، وہ قانون کے تابع ہے. اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا اس میں باقاعدہ ذکر ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر نقصان پہنچائیں گے تو قانون کے تحت آپ پر پروسیکیوشنز ہوں گی. تو جو لوگ اس کو توڑتے ہیں ان کی پروسیکیوشنز ہونی چاہیے. باقی آئین کے اندر جو ہے وہ حق ہے کہ لوگ اگر اکٹھے ہو کر کوئی جماعت بنانا چاہتے ہیں تو بنات قائم رکھیں. پروسیکیوشنز بہرحال اب جو معاملہ ہے جس پہ ہم 2025 کے آخر میں کھڑے ہیں کہ اب جو آزادی اظہار اور سیاسی مخالفت جو ہے وہ اب اس سے آگے بڑھ کر پاکستان کی قومی سلامتی کو یہ لوگ ہٹ کرنے ہیں اور اس سے ان کو ضرور واپس ہونا ہوگا، ورنہ ان کے خلاف پروسیکیوشنز ہوں گی. سر لیکن یہ تو بات درست ہے کہ جو لیگل پروسیجر ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے، لیکن اب جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی ٹیمپریچر ہے اس سے زیادہ مزید کا ہمارا جو سسٹم ہے وہ بھی متحمل نہیں ہو سکتا ہے، اور دوسرا بات چیت ہونی چاہیے. ویسے وہ تو پہلے سے یہی بات کرتے آئے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے، لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ شاید سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی ایک مختصر کمیٹی بنا کر یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے. آپ کے خیال میں نون لیگ چاہے گی بات چیت کے لیے؟ ابھی بھی کوئی گنجائش مطلب جماعت کے پاس موجود ہے؟
جی ہماری رائے تو بڑی کھل کر اسپیکر قومی اسمبلی نے پچھلے غالباً 3 ہفتے میں 3 دفعہ آفر کی ہے کہ آئیں بیٹھ کر بات کریں. لیکن اگر ایک جماعت اس پر اصرار کرے گی کہ اس نے غلیظ گالیوں پر ہی نثار کرنا ہے گفتگو کے لیے، تو پھر تو معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. اور آپ دیکھیے نا، ان کا ایجنڈا آج بھی جب ہم بیٹھ کر سوچتے ہیں، ان کے ایجنڈے میں عوام نہیں ہے، عوام کی فلاح نہیں ہے. اب عوام کی صحت، تعلیم، انصاف، انفراسٹرکچر، روزگار، بہتری، وہ کہیں نہیں ہے. وہ صرف ایک بند گلی کے اندر بیٹھے ہیں جہاں وہ ایک مورتی کی پوجا کر رہے ہیں. تو اگر انہوں نے اس سے باہر آنا چاہیں تو مسلم لیگ نون اور اس کے جو ہم جب بطور جماعت بھی اور بطور حکومت بھی، اب تو جو وزیر اعظم شہباز شریف بھی بارہا اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر قومی ڈائیلاگ کرنا ہے تو پھر ایجنڈا بھی قومی ہوگا، ذاتی نہیں ہوگا. درست. اچھا سر، آپ کل کا دن کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ سچویشن کو خراب نہیں ہونے دیا جائے گا، دوسری طرف پی ٹی آئی ہے جو بھرپور مہم چلا رہی ہے کل اڈیالہ کے باہر. آپ کو کل کا دن کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جی انشاءاللہ کل کا دن بھی جو ہے وہ پرامن گزرے گا. پشاور میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی کوئی جو ہے وہ جو خیال تھا کہ یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر، ایک اجتماع ہوا ہے، اجتماع ہوتے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ تحریک انصاف کا یہ جو متشدد جبلت ہے، دا وائلنٹ انسٹنکٹ کہ ہم نے ہر چیز کو تشدد سے حل کرنا ہے، یہ اصل میں ان کے آڑے آ رہا ہے. اور پاکستان کا جو ایک صوبہ انتہائی اہم ہے، وہاں اس کی ترقی کے آگے آ رہا ہے. دیکھیے ہم ان کو کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ لامحدود طور پر ہم لاشیں اپنے شہیدوں کی نہیں اٹھا سکتے وہاں سے، کہ یہ ایک دن 12، ایک دن 4، ایک دن 3، ایک دن اے سی، ایک دن وانا کے اوپر جو ہے کیڈٹ ورک معاملہ، یہ بات لامحدود طریقے تک نہیں چل سکتی. تو یہ میرا سوال ان سے یہی ہے کہ بجائے یہ کہ اس پر فوکس کریں جہاں پاکستانیوں کی جانیں جا رہی ہیں اور پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج ہو رہا ہے، وہ ایک دوسرے صوبے کی جیل کے باہر جا کر سارا فوکس اپنا کرنا چاہتے ہیں. تو اصل میں تو ساری ترجیحات کا تعین ہے جس میں عوام کہیں نہیں ہے. اچھا سر، آپ نے جس طرح بھی خود بھی خیبر پختونخوا کی بات کی ہے، ایک تو یہ کہ آپ ان کے سی ایم کو خود بھی کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ صوبے میں کم اور اسلام آباد میں زیادہ ہوتے ہیں. پھر اس صوبے میں گورنر راج کی بھی بات ہو رہی ہے، اور دیکھا جائے تو وہ صوبہ اس وقت بہت ہی زیادہ مطلب اس پروکسیمیٹی میں ہے جہاں پر افغانستان سے جڑا ہونا اور پھر افغانستان سے بار بار دہشت گردی ہونا. آج فیلڈ مارشل کو بھی ہم نے سنا جو بات کر رہے تھے کہ افغانستان کو بھی اب ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ. تو لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت کے پی بالکل ایک سینٹر آف اٹینشن ہے. ایسی سچویشن میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ بھی اور صوبہ بھی اور ہماری افواج بھی کیسے ایک کھٹے ہو کے دہشت گردی کے خلاف مطلب ایک فورس بن سکتے ہیں، اور کیا ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے؟ جی فیلڈ مارشل نے آج جو گفتگو کی ہے اس کو آگے لے کر جانا ہے، اس کو پارلیمان میں لے کر جانا ہے. اور افغانستان کے بارے میں ایک تو حقیقت پسندانہ رویہ جو کہ کافی تلخ حقیقت ہے کہ اب واضح ہے کہ کوئی پی اور اے نہیں ہے، صرف ٹی ٹی ہے، صرف تحریک طالبان ہے. اس کا ایک ورژن افغانستان والا ہے، ایک پاکستان والا ہے، لیکن ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اور جو جس ہندوستانی ایجنڈے پر وہ کام کر رہے ہیں وہ کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہے. اس کے باوجود اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ کہتے ہیں جی کہ جرگے کے ذریعے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے، تو ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ چلیں 12 کے 12 نہیں، لیکن وہ 12 اضلاع جن میں اس وقت ان کی حکومت موجود نہیں ہے، جہاں سے ان کی تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پسپا ہو چکی ہے، کسی ایک کو جرگے کے ذریعے آزاد کرا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جی گفتگو کے ذریعے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن یہ واضح ہے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ پہلے بھی نہیں ہوا، کیونکہ جن لوگوں سے ہمارا سامنا ہے اور جو ان کے سپانسرز ہیں ہندوستان میں، وہ تو یہ نہیں ہونے دیں گے. تو لہٰذا ہمیں جب لڑنا ہے تو ہمیں یکسوئی کے ساتھ اس پر، اور جس طرح میں نے کہا آج فیلڈ مارشل نے یہ بات کر دی ہے کہ افغانستان جو ہے اس وقت پاکستان کے دوست کا کردار ادا نہیں کر رہا. تو ہمیں تمام تر جو ہمارے ایک خوش فہمیاں تھیں کہ جی زبان ایک ہے، ثقافت ایک ہے، بالکل لباس ایک ہے، قبیلے ایک ہیں،
نہیں، یہ درست نہیں رہا. وہ ایک علیحدہ ملک ہے جو پاکستان پر حملہ آور ہے. تو لہذا جب ہمیں آپریشن کرنا ہے اور اس کے مختلف جہتیں ہیں، صرف ہر چیز بندوق کے ذریعے حل نہیں ہونی، لیکن جب ہمیں آپریشن کرنا ہے تو پھر یہ بات خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ وہ بجائے یہ کہ دیکھیں ترجیحات ہے نا، کہ وہ اس پر غور نہیں کر رہے کہ ان 12 اضلاع کا اپنے انتظام کیسے واپس لینا ہے. اڈیالہ کے باہر تو ویسے ہی انتظام موجود ہے، وہ تو دوسرا صوبہ ہے. تو لہذا جہاں انتظام کی ضرورت ہے اس پر فوکس کر کے اپنی گورننس کے اوپر فوکس کریں گے تو پاکستان کا بھی فائدہ ہے، ان کا بطور سیاسی جماعت بھی فائدہ ہے. اور پاکستان کو پرامن کرنے کے لیے جو ہمیں اب بہت محنت کرنی ہے ایک دفعہ پھر، اس کا بھی آغاز ہونا ہے بہت جلد. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب سر آپ کی قیمتی ہمارے ساتھ. یقیناً خرم صاحب جو گورنمنٹ اس وقت امپورٹنٹ ترین سٹیپس لینا چاہتی ہے اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. پاکستان کے پاس کوئی بہت زیادہ چوائسز نہیں ہیں اور اسی لیے پاکستان بھی ایک طرف اندرونی چیلنجز کو تو دیکھ رہا ہے لیکن بیرونی محاذ کے اوپر بھی اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ تمام چیزیں کمیونیکیٹ کرنا، جس طرح آج فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے افغانستان اور بھارت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے. اسی کے اوپر ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ دیگر بھی لوگوں سے ہم تجزیہ لینے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم جس طرح پروگرام کے ہم نے پہلے حصے میں بھی ذکر کیا، ایک طرف یہ حکومت ہے جو کہ اپنی ترجیحات کے مطابق چل رہی ہے، دوسری طرف اسلام آباد کا ماحول کسی اچھی پیشن گوئی کے حوالے سے تیار نظر نہیں آتا ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو تفصیلی پریس کانفرنس کی گئی، اس کے بعد ماحول اور اس کا جو سیاسی ایک اثر ہے وہ بڑا مختلف ہے اور خاصی حد تک ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے. دوسری طرف بیرسٹر گوہر صاحب بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ حالات اس پوائنٹ تک جانے نہیں چاہیے تھے اور یہ سیاست کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف خود بڑے اگریسو موڈ میں جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر طوفان برپا کر رہی ہے پچھلے چند روز سے، طوفان بدتمیزی جس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اور دوسری طرف اڈیالہ کے لیے بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں کل منگل کے روز کہ وہاں پر بھی دھاوا بولا جائے. لیکن کیا واقعی یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا؟ اور اس پورے سینیریو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک بالکل مختلف پلیٹ فارم کے اوپر ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے لوکل پولیٹکس کے اوپر تو اس طرح بات نہیں کی لیکن انہوں نے دو امپورٹنٹ ایشوز جو کہ انٹرنیشنل ایشوز تھے ان کا حوالہ دیا. ایک انہوں نے افغانستان کو بڑا کلیئر اینڈ کٹ میسج دیا ہے کہ افغانستان کی جو سو کالڈ رجیم ہے اسے اب یہ چوز کرنا پڑے گا کہ آیا وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے یا پھر اس کو ٹی ٹی پی کی جو دہشت گردی ہے اس کو اون کرنا ہے. اور دوسرا بھارت کو بھی انہوں نے یہ واضح پیغام دیا کہ اس مرتبہ اگر اب کوئی نئی کوشش ہوگی، کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر اس کا جواب اسے زیادہ تگڑا جو ہے وہ دیا جائے گا. لیکن ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس سیگمنٹ میں سینئر صحافی بھی ہیں، تجزیہ ہیں، عامر الیاس رانا صاحب. ان سے پاکستان کے اندر کے مسائل جو سیاسی طور پر بن رہے ہیں اور خاص طور پر جو انٹرنیشنلی پاکستان نے دو امپورٹنٹ یہ میسیجز دیے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. عامر بھائی تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. سر پہلے میں کوئکلی یہ جو فیلڈ مارشل صاحب نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر آپ کی رائے چاہوں گی کہ ایک تو سینیریو اس وقت پاکستان میں سیاسی ٹیمپریچر اپنی جگہ، لیکن ہم نے فوج کے لیول کے اوپر افغانستان کو جو میسج دیا ہے، آپ کے خیال میں کوئی کان پہ جوں رینگی ہوگی افغانستان کی یا جو ڈٹائی ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی ڈٹائی پر قائم رہے گا؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ جب آپ سیاست کے ساتھ بات کرتے ہوئے ادھر آئیں گے تو ہم بھی تنقید کرتے ہیں فوج کے سیاسی پہلو پہ، لیکن فوج نے جو کچھ بھی کیا 10 مئی کو سارے داغ دھو دیے. جب انڈیا کو دھول چٹائی 4 گھنٹے کے اندر انہیں بھاگنا پڑا، سیز فائر کی طرف آنا پڑا، اور فوج نے اپنا جو ہم سب کا تھا کہ آپ اپنا پروفیشنل کام کیجئے اس میں لیاقت دکھائیے، وہ انہوں نے نہ صرف دکھائی بلکہ صدر ٹرمپ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے بڑے دشمن کے 8 جہاز گرا دیے. اور آج تک وہ 10 مئی سے لے کے ان کے لیے سوانے روح بنے ہوئے ہیں مودی کے لیے کہ ان کو ایک برے خواب کی طرح ٹرمپ کی کوئی بھی محفل نظر آتی ہے اور وہ گفتگو وہی کرتے ہیں. تو جنرل جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، چیف آف ڈیفنس آپ بن چکے ہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے ہیں. آج اس سیکریٹریٹ کا باضابطہ افتتاح ان کو سلامی کی صورت میں، گارڈ آف آنر کی صورت میں ملا، اور پھر انہوں نے خطاب بھی کیا. اور خطاب میں انہوں نے انڈیا اور افغانستان دونوں کو بیک وقت میسج دیے. انڈیا کو کہا کہ پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے آپ کو جواب ملے گا، اور افغانستان کو میرے خیال میں ایک اتمام حجت کیا ہے. میسج تو دیا ہے کہ آپ ان میں سے یا ہم میں سے چن لیں پاکستان، یا ٹی ٹی پی کو چن لیں، فتنۃ الخوارج کو چن لیں. تو کیونکہ یہی پیغام
آج سے چند ہفتے پہلے یا 2 مہینے کہہ لیں، بنو سی ایم ایچ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے دیا تھا اور فیلڈ مارشل ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جب انہیں کہا گیا تھا کہ آپ ٹی ٹی پی کو چن لیں یا پاکستان کو چن لیں. اور اس کے بعد ہم نے ایئر اسٹرائک بھی کی، جس کے بعد قطر اور استنبول نے دونوں نے ہم سے، یعنی سعودی عرب قطر اور ترکیہ دونوں نے بات کی، مذاکرات ہوئے اور وہ نہیں مان رہے، وہ نہیں آ رہے. اور مسلسل بلوچستان میں اور کے پی میں جو دہشت گرد ہیں وہاں سے ان کی وساطت کے ساتھ، کیونکہ 32 سے زیادہ مقامات پہ امریکن اسلحہ بھی یہ دہشت گرد استعمال کر چکے ہیں پاکستان میں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2 ہفتے پہلے بریفنگ دی تھی، اس میں بھی یہ وضاحت دی تھی کہ کہاں کہاں کس مقام پہ امریکن اسلحہ، اور خاص طور پہ نائٹ ویژن کی وجہ سے ان کو کلیئرٹی ہوتی ہے کہ وہ کیا کہاں جا رہے ہیں. تو پاکستان نے ایک بڑا جواب دیا، انڈیا کو اس لیے جواب دیا کہ ظاہر ہے کہ انڈیا ہی اب اپنی جو آپ کہیں گے کہ پراکسیاں ہیں ان کو یوز کر رہا ہے افغانستان کے بایا، پیسہ بھی لگا رہا ہے، مدد بھی کر رہا ہے، اور ان کو صرف یہی چاہیے ہے جو آج آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس میں طالبان رجیم کا لفظ یوز کیا گیا ہے، بالکل طالبان عبوری حکومت کا نہیں کیا گیا. بالکل جو سیدھی سی بات ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے، یعنی وہ فوج کی، مسلح فوج کی پالیسی تھی کہ بھائی آپ تو 2021 میں اس لیے آئے تھے کہ آپ عبوری حکومت ہے، آپ تمام جو علاقے کے بولنے والی زبانوں کے لوگ ہیں، جتنی ایتھنیسٹی ہے وہاں پہ افغانستان کے اندر، ان سب کو، خاص طور پہ خواتین کو آپ شامل کریں گے، اور آپ نہیں کر رہے، اور آپ صرف ان لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. تو بڑا کلیئر کٹ میسج گیا ہے. میرا خیال ہے اب بہت ساری چیزیں مسلح افواج کی طرف سے سیدھی سیدھی بتا دی گئی ہیں اور جواب بھی سیدھا سیدھا دیا جائے گا. اچھا یہ عامر بھائی 2-3 چیزیں، ایک تو بتا تو دی ہیں ہم نے، لیکن ہم جس طرح یہ بلیک میلنگ کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کو بھی ہم نے بڑا اسٹرانگ ایک میسیج دے دیا ہے، یہ آپ کے خیال میں اس سے کیا یہ سمجھا جائے کہ اب اگر افغانستان کی طرف سے حملہ ہوا تو پاکستان کا رسپانس کتنا ایگریسو آپ کو لگ رہا ہے ہو سکتا ہے؟ مطلب ہم نے ابھی جو لاسٹ پشاور کے اوپر بھی اٹیک ہوئے، جو کیڈٹ کالج تھا اس میں بھی جس طرح کیا گیا، اسلام آباد میں جو انسیڈنٹ ہوا، لیکن ہم نے بڑا ایک کنٹرولڈ اس کے اوپر ریاکشن دیا. اب کتنا ایگریسو ریاکشن ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں کہ اب اس میں ہم شاید ان کے رسپانس کا انتظار نہ کریں کہ وہ کیا کریں گے، اب ہم ان کے ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنائیں گے، کیونکہ میسج دے دیا گیا. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی حرکت ہوتی ہے، آج کے میسج کے بعد کوئی مزید کوئی تشکیل ان کی دہشت گردوں کی پاکستان میں داخل ہوتی ہے، تو پھر اس واضح جواب کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ پھر ہم انتظار کریں گے یا کہیں گے کہ نہیں اب آپ وہ کوئی ایک اور حملہ کر لیں. میرا خیال ہے کہ ہم نے بالکل فائنل جواب پبلکلی دیا ہے، اور شاید انٹیلیجنس کی بنیادوں پہ پہلے ان کو بتا دیا گیا ہوگا کہ بھئی اب آپ یہ سن لیں، آپ کو میسج مل رہا ہے تو اب یہاں سے برداشت نہیں ہوگی. تو پھر ہم کیونکہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں آپ کے ان ٹھکانوں کا بھی پتا ہے جو آپ نے بارڈرنگ ایریا سے نکال کے شہروں میں لوگوں کو منتقل کیا دہشت گردوں کو، تو ہمیں پتا ہے آپ کہاں بسا رہے ہیں. ابھی تک پاکستان نے ایون انڈیا پہ جب ہم نے جواب دیا تو ہم نے ان کی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا، ہم نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو، فطرت الہندوستان کو، فطرت الخوارج کو اگر افغانستان میں بھی نشانہ بنایا تو ہم نے ان کے ہائیڈ آؤٹس کو بنایا، جہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں ان کو بنایا، عام آبادی کو نہیں کہا. اور ہم بڑے واضح طور پہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارا عام افغانستان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عام افغانیوں سے کوئی ایشو نہیں ہے، ہمارا مسئلہ طالبان رجیم سے ہے اور ان ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے سرپرستوں سے ہے. تو ظاہر ہے دہشت گردوں کے ساتھ تو ہماری لڑائی ہے، اب ہم سرپرستوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے. تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ پھر پاکستان وہ کچھ کرے گا، اگر انڈیا نہیں ٹھہر سکا تو ان کی کیا اس میں حیثیت اور اوقات رہ جائے گی. درست. اچھا اب تھوڑا سا پولیٹیکلی عامر بھائی آپ کی رائے کہ یہ جو کل اڈیالہ میں اب پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اپنے جتھے جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہے، سنا یہ ہے کہ آج سے ہی سیکیورٹی کا جو نمبر ہے وہ وہاں پر بڑھا دیا گیا ہے. طلال چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے قیدیوں کے لیے خطرہ بن گئے. خان صاحب تو اس میں 2 سوال، ایک تو آپ کے خیال میں کیا اڈیالہ تک پہنچ سکیں گے پی ٹی آئی کے لوگ؟ ویسے تو انہوں نے 2-3 دن ابھی کچھ دنوں پہلے پریکٹس کی تھی احتجاج اور دھرنا دینے کی. دوسرا یہ جو خبریں آ رہی تھی خان صاحب کو کسی دوسری جیل میں شفٹ کر دیا جائے، ایسا تو نہیں کہ اس ماحول کا فائدہ اٹھا کر حکومت بھی کہے گی کہ ان کو یہاں سے نکال کے کسی دوسری جیل میں ان کو اور ان کی اہلیہ کو بھیج دیا جائے؟ دیکھیں بھجوانا تو کوئی ایشو نہیں ہے نا کہ وہ ایک صوبائی حکومت سے دوسرے کو لکھ دیں، سندھ میں، بلوچستان میں، کہیں میں بھی عمران خان کو منتقل کر دیا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ جس زبان میں ڈی جی آئی ایس آئی نے بڑی واضح طور پہ باتیں بتائی ہیں، اب وہ اڈیالہ پہ جانے سے روکیں گے لوگوں کو کہ نہیں آپ کی انٹری نہیں ہوگی، آپ کو پولیٹیکل تماشا نہیں لگانے دیا جائے گا، اور بائی فورس ان کو وہاں سے الگ کیا جائے گا. کیونکہ اب کوئی چیز ایسی نہیں رہی کہ اسٹیٹ نے بتائی نہ ہو
اور خاص طور پہ جب وعدے کر کے ان کی ہمشیرہ گئی تھی کہ سیاسی طور پہ اس ملاقات کو استعمال نہیں کیا جائے گا، اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا سیاسی طور پہ مسلح افواج پہ، جس پہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ یہ درار ڈالنے کی عوام اور مسلح افواج میں کوشش ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اب کوئی روح رعایت ہوگی یا کوئی پولیٹیکل بات چیت ہوگی. ہاں وہ تب ہو سکتی ہے کہ جو جیسے انٹرو میں آپ نے کہا بیرسٹر گوہر کی، اسد کیسر کی، اگر یہ لوگ جرت کریں یہ اسپیکر کے پاس جائیں کہ آپ ہمیں ملائیں، ہم واپسی پہ کوئی بات نہیں کریں گے لیکن عمران خان سے ہم کھل کے بات کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ وہاں ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے اور وہ کوئی چھپ کے نہیں ہوتا، کیونکہ آپ ایک قیدی سے ملنے جا رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ اس قیدی کو نقصان پہنچا دیں یا آپ وہ نقصان پہنچا دیں اور ایک خبر بن جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چیزیں پھر اہتمام کیا جاتا ہے سیکیورٹی کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا گفتگو ہوئی. تو وہ پچھلی گفتگو بھی سنی جا چکی ہوئی ہے. اب تو اگر یہ مؤثر یقین دہانی کرائیں گے کہ ہم خان کو سمجھائیں گے، باہر آ کے بات نہیں کریں گے، تو شاید کوئی رستہ بنے. لیکن ابھی مجھے نہیں لگتا کہ ان کی پارٹی میں وہ ماحول بن گیا ہے کہ وہ ایک دم آپ کو اور ہمیں یہ خبر آئے. سیاست میں تو سب کچھ ممکن ہے کہ آج وہ میں اسپیکر سے جا کے یہی چیمبر سوچ میں رہی مل تھی لیں. میں یہی سوچ رہی تھی عامر بھائی کہ یہ تو کہہ رہے ہیں مکمل بین ہے، لیکن آپ نے ایک امید کی جو کرن ہے وہ ضرور آپ نے اجاگر کی کہ اگر طریقے سے ایس او پی فالو کیا جائے گا تو شاید اس کے اوپر غور ہو. اچھا لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں، کہا جا رہا تھا کہ ان کی کوششوں سے ان کی بہن کی وہ آخری ملاقات ہوئی تھی، لیکن اب جس طرح الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کو پی ٹی آئی کا چیئرمین نہیں تصور کر رہا، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ویسے ہی بغیر نوٹیفیکیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں، پارٹی خود کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں نہیں، یہ قانون اور آئین کی تشریح کی بات ہے. اس وقت پی ٹی آئی بطور جماعت نہ تو پارلیمنٹ میں موجود ہے اور نہ الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں کی لسٹ میں موجود ہے. تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر یہ بے نامی پارٹی ہوگی نا ایک قسم کی. یہ بالکل ٹھیک ہے جو ان کے چاہنے والے ہیں، جیسے نواز شریف کے ساتھ ثاقب نثار نے کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نااہل ہیں، آپ کو سزا ہوئی ہے تو آپ اپنی پارٹی کی سربراہی نہیں کر سکتے، تو جو آپ نے سینٹ کے ٹکٹ دیے ہیں لہذا، اور آپ کو پتا ہے وہ 3 سال پورے مطلب وہ 6 سال سینیٹر جو ہیں آزاد ہی رہے، جس میں مشاہد حسین سید بھی ایک نام تھا بڑا، جن لوگوں کو اس وقت ٹکٹ دیے تھے، مصدق صاحب کو دیے تھے، جو ان کو سب کو آزاد ڈکلیئر کیا تھا. اور مقصد یہ تھا کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اور کچھ فائدہ اس طرح ملا بھی صحیح کہ صادق سنجرانی کو جو ووٹ ملے فالتو عدم اعتماد میں، وہ لوگ تھے جنہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم عدم اعتماد میں ساتھ ہیں، اور خفیہ بیلٹنگ میں انہوں نے ووٹ نہیں دیے. تو یہ کام تو اب ان کے ساتھ بھی ہو گیا ہے، اور انہوں نے یہ خط لکھ کے کہ ہمارے لوگوں کو، سینیٹروں کو پارٹی مطلب ٹکٹ ہولڈر کے بعد ان کو اب پارٹی کے نام پہ دیا جائے. تو الیکشن کمیشن نے پوزیشن واضح کر دی کہ حضور آپ نے الیکشنوں پہ خود جا کے سٹے لیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ سے، ہمیں امتناعی لیا ہوا ہے، لہٰذا اب آپ چیئرمین ہم آپ کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ آپ کے الیکشن پہ کوئی نتائج نہیں ہے، اور نتائج کے اوپر آپ نے سٹے لیا ہوا ہے، لہٰذا اب یہ پارٹی ہوا میں ہے. اچھا یہ آپ کے خیال میں یہ جو این اے 18 کے اوپر وزیر اعلیٰ کے پی کو الیکشن کمیشن نے بلایا ہے، آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ ان کو بھی اب ان کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے کیا؟ نہیں، میرا خیال ہے انتہائی قدم ہوگا. بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن ایک اس اتھارٹی کو، یہاں پہلے بھی بہت ساری پارٹیوں کے لوگوں کو بلوایا جاتا رہا ہے، لوگ معافیا مانگ کے جاتے ہیں، ان میں فواد چودھری تو کلاسیکل مثال ہے، ہمیشہ تقریر کرنی اور آ کے معافی مانگ لینی. تو الیکشن کمیشن کے اختیارات تو موجود ہیں اور نااہلیاں بھی کر کے دکھائی ہیں انہوں نے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ گھبرائے نہیں. لیکن میرے خیال میں چیف منسٹر کی طرف سے جب کوئی ایسی بات کر لی جائے گی کہ آئندہ وہ گریز کریں گے تو اس بات کو صرف نظر رکھا جائے گا، لیکن اس وقت تک نوٹس چھوٹے سے ان کے لیے جاری رکھے جائیں گے. ٹھیک. اچھا آخری سوال عامر بھائی کہ یہ جو بار بار گورنر راج کی بات ہو رہی ہے، ایک تو یہ کہ آپ کے خیال میں یہ جو گورنر کے پی بھی یہ بات کر رہے ہیں تو لوگ تو یہ بھی سوال کر رہے تھے کہ شاید ان کو بھی برقرار نہ رہنے دیا جائے ان کے عہدے پر اگر گورنر راج کی طرف جاتے ہیں. پھر یہ دوبارہ یہ جو انہوں نے ذکر کیا، آپ کے خیال میں کیا واقعی ویسے ہی انہوں نے یہ ایک کارڈ استعمال کیا ہے یا آپ کو لگتا ہے ماحول اسی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، جب پہلی لسٹ آئی تھی کہ 6 لوگوں کا نام ہے، 3 ملٹری کے ریٹائرڈ جرنیل تھے، 3 سیاستدان تھے، لیکن سب سے پہلے نام 7واں فیصل کریم کنڈی کا ہی تھا کہ ان کو ہی شاید برقرار رکھ لیا جائے. لیکن اگر کبھی یہ فیصلہ ہوا تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا کہ کیا صوبہ پیپلز پارٹی کے حوالے کیا جائے گا. میرا نہیں خیال. وہ پھر کسی غیر جانبدار شخصیت کو لا کے اگر ایسا کام کرنا پڑا جو دبنگ بھی ہو، جو پی ٹی آئی کی ہیٹ اور ہیٹ دونوں کو برداشت کر سکے اور صوبے کو منظم انداز میں دہشت گردی کے خلاف چلا بھی سکے اور لوگوں کو گورننس بھی بہتر دے، یہ کوئی بہتر آپشن نہیں ہے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پی ٹی آئی جو کچھ دباؤ دبکا بھی استعمال کرتی ہے اور راہ راست پر چلنے کی امید بھی دلاتی ہے، میرا خیال ہے کہ اسی کے بیچ میں سے راستہ بنانا چاہیے. گورنر راج تو ایک حتمی قدم ہوگا،
جس سے اوائڈ کرنا زیادہ بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ عامر بھائی، ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر الیاس صاحب سینئر صحافی، اور بہت ہی انٹرسٹنگ انالیسز اس وقت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے. ایک طرف سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جو کشتی ہے وہ ڈول رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کل کے احتجاج کے لیے بلند و بانگ دعوے ہو رہے ہیں اور عزائم بھی بڑے اونچے نظر آ رہے ہیں. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ پریکٹیکلی ریاست کس حد تک الاؤ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کل کا یہ شو کرنے کے لیے ڈیالہ کے باہر. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد جہاں سیاسی ہلچل کا ذکر کیا ہے، کچھ IMF سے ہماری جو اگلی قسط ملنی ہے اس حوالے سے کچھ شرائط ہیں جو کہ ہم نے فلفل کرنی ہے. کہاں پر کھڑی ہے پاکستان کی معیشت، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جہاں ہم نے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات کی ہے، وہیں اکانومی کے اوپر اگر بات نہ کی جائے تو یقیناً یہ بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ IMF کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات ہیں اس کے مختلف ادوار رہے، اور ابھی ریسنٹلی اب پاکستان کو IMF کی طرف سے 1.2 ارب ڈالر کی جو قسط ہے وہ بھی ملنی ہے. لیکن اس سے پہلے بہت سی شرائط ہیں اور بہت سی لیگیلٹیز ہیں جس کے اوپر پاکستان سے فورسفلی کام کروایا گیا، اور اسی میں سے ایک اہم ترین چیز تھی جو کہ IMF کی طرف سے شائع کردہ پاکستان میں کرپشن کی اور جو بدعنوانی کے مسائل ہیں اس کے اوپر ایک رپورٹ تھی. اس پر بڑا پاکستان کے اوپر کرٹیسزم بھی کیا گیا، لیکن بظاہر دیکھا جائے تو پاکستان کی اس وقت جو حکومت ہے وہ ان تمام ایشوز کے حوالے سے بہت زیادہ کچھ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. کتنا پریکٹیکل ہوگا یہ کہ پاکستان اپنے اکنامک چیلنجز کو اگر مد نظر رکھے تو ان پالیسیز کی جو کنسسٹنسی ہے جو کہ IMF بھی چاہتا ہے اور جو پاکستان کے مفاد میں بھی ہے اس کے اوپر کام کیا جا سکے. اور سیکنڈلی اس پر بھی بات کرنا چاہیں گے کہ جو مہنگائی ہے وہ بظاہر عوام کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور دوسری طرف حکومت کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح جو ہے وہ کم ہوئی ہے. یہ جو تضاد ہے یہ کس حد تک اب گہرا ہو چکا ہے، ان پہ بھی بات کرنا چاہیں گے. اور ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پروگرام کے سیگمنٹ میں موجود ہیں سینئر اکانومسٹ ہیں اور ہم ان کو اکثر اور سنتے بھی رہتے ہیں، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پہلے تو یہ جو IMF سے ریلیٹڈ میں جاننا چاہوں گی کہ 1.2 ارب ڈالر ہے. انٹرسٹنگلی 1 ارب ڈالر ہمارا قرضہ ہے اور تقریباً 20 کروڑ ڈالر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم اکانومی کے حوالے سے جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں، انوائرمنٹ کے حوالے سے ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے یہ 20 کروڑ ڈالر الگ سے دیے جائیں گے. آپ کو لگتا ہے سر کہ پہلے تو ہم بیسک اکانومی کے چیلنجز کو ہی ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہم پھر یہ آپ کے خیال میں انوائرمنٹ اور ان تمام ڈیزاسٹرز یا ایسی چیزوں پر کیسے کام کر سکیں گے جب ہم بیسک پرنسپلز ہی ٹھیک نہیں کر سکے ہیں ابھی تک؟ جی 2 ڈفرنٹ پروگرامز ہیں، ایک EFF ہے کوئی $1 بلین کا اور ایک RSF ہے کوئی $200 ملین کا. 1.2 بلین دونوں ملا کے بنتے ہیں. اگر بر وقت اس کو ریلیز کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے اس IMF کی جو بینچ مارکس ہیں، IMF کی جو شرائط ہیں ان کو سیٹسفائی کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ بین الاقوامی جو عالمی مالیاتی طاقتیں ہیں وہ تسلسل چاہ رہی ہیں، وہ سیٹسفائیڈ ہیں پاکستان کے بیہیویئر سے، پاکستان کے کردار سے. تو یہ تو سب کچھ اچھی خبر ہے. اس میں اچھی خبر یہ بھی بنتی ہے کہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اس میں ایک چھپی ہوئی بری خبر بھی ہے. تو کمبینیشن ہے یہ اچھی خبر کا بری خبر کا. بری خبر یہ ہے کہ ہم کو جب قسط مل جاتی ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ ہم تقریباً پچھلے 75 سال سے IMF کے ممبر ہیں اور اس وقت تک 25 پروگرام ہم دے چکے ہیں. اور اگر 25 پروگرام لینے کے بعد بھی ہم کہیں نہیں رہے اور پھر ہمیں 26واں پروگرام چاہیے ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم کوئی سبق نہیں سیکھ رہے. اور وہ سبق یہ ہے کہ ہم کسی قسم کا اصلاحاتی ایجنڈا جو ہماری اسٹرکچرل پرابلمز ہیں ان کو دور نہیں کر پا رہے. ہم بیٹھے رہتے ہیں، IMF کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں سے قسط مل جاتی ہے. ہم اپنے حکومتی اخراجات جو ہیں وہ 16-17 ہزار، حکومتی آمدن جو ہے وہ 16-17 ہزار پہ رکھتے ہیں اور اخراجات کہیں 26 ہزار پہ ہیں. یہ اسٹرکچرل پرابلم کو ہم دور نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں آرام سے اگر IMF کی جو ہے وہ قسط مل جاتی ہے. اب ایسے ہی ہمارا توانائی کا سیکٹر ہے، اس میں تقریباً 5,000 ارب کا گیس میں اور بجلی میں تو اب تک نقصان کر چکے ہیں اور یہ سارے نقصانات اور یہ اخراجات جو ہیں یہ کنٹینیو کر رہے ہیں. تو ایک اچھی خبر ہے کہ ہمیں 1.2 بلین مل جائے گا. بری خبر یہ ہے کہ ہم کسی قسم کی اسٹرکچرل جو چینجز ہیں اس پہ نہیں جا رہے. اچھا لیکن فاروق صاحب سر یہ تو آپ بالکل دونوں تصویر کے رخ دکھا دیے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں وہ جو ابھی تھوڑے ہی عرصے پہلے IMF نے رپورٹ اپنی فورسفلی جاری کروائی ہے
پاکستان تو اس پر بھی تیار نہیں تھا، لیکن وہ ان کی شرط میں شامل تھا جس میں 5300 ارب کے قریب کرپشن کی بات کی گئی ہے۔ ہم کرپشن کے حوالے سے بھی آئی ایم ایف نے کوئی جو گائیڈ لائنز دی ہیں، آپ کے خیال میں اس کو آپ کو لگ رہا ہے مستقبل قریب میں کچھ ہم فالو کرنے جا رہے ہیں، اور اس رپورٹ کے اوپر آپ کی کیا رائے؟ جی پہلے رپورٹ پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے کوئی 186 صفحات پہ وہ رپورٹ مشتمل ہے۔ میری انفارمیشن کے مطابق اوریجنل رپورٹ جو ہے وہ کوئی 200 صفحات سے زیادہ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ صفحات جو ہیں وہ شاید حکومت کے کہنے پہ ڈیلیٹ کر دیے گئے یا ان کو پبلک نہیں کیا گیا۔ رپورٹ 3 بڑی چیزیں کہتی ہے۔ پہلی چیز تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو کرپشن کا مسئلہ ہے پاکستان میں وہ سسٹمک ہے، یعنی کہ یہ سیاست سے بالاتر ہے رپورٹ۔ وہ کسی ایک سیاسی جماعت کو نہیں کہہ رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت حکومت میں آتی ہے اس کے نیچے جو سسٹم ہے وہ وہی ہے، اور وہ سسٹم کے اندر کرپشن جو ہے وہ ایمبیڈڈ ہے، یعنی کہ وہ چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر گھسی ہوئی۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کی جب بات کریں تو وہ پرسسٹنٹ ہے، یعنی کہ وہ مسلسل ہے۔ اور تیسری بڑی امپورٹنٹ بات وہ کہتے ہیں کہ کرپشن کے جو بینیفیشریز ہیں، جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ پاکستان کا مراد یافتہ طبقہ ہے، وہ پریویلیج کلاس کی بات کرتے ہیں۔ اب جو پریویلیج کلاس ہے وہ میرے نزدیک 24-25 کروڑ میں سے کوئی 1,00,000-2 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 1-2 لاکھ پاکستانی ایسے ہیں جو کرپشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ 24 یا 25 کروڑ پاکستانی ہیں جن کو اس کی قیمت چوکانی پڑتی۔ تو آپ سوچئے کہ 3.5 کروڑ خاندان پاکستان میں بستے ہیں۔ ہر خاندان جو ہے، ہر پاکستانی خاندان تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا نقصان ہوتا ہے، قیمت ادا کرنی پڑتی ہے سالانہ کی بنیاد پہ جو اس ملک میں کرپشن ہو رہی۔ بالکل۔ اچھا، یہ جو پہلے ایک حصہ پوچھا تھا سوال کا، جس میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ جو رپورٹ شائع کرنے میں رکاوٹ تھی، آپ کے خیال میں گورنمنٹ کیوں یہ چاہ رہی ہے کہ حقائق سامنے نہ آئے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایسٹ ڈکلیئر کرنے کے بارے میں بھی آئی ایم ایف کو کہنا پڑا، سرکاری ملازمین کے ایسٹس کی بات ہو، یہ تمام چیزیں ہو، یہ آئی ایم ایف بڑے عرصے سے کہہ رہا ہے۔ ایف بی آر میں ریفارمز کی بات آئی ایم ایف کافی عرصے سے کہہ رہا ہے۔ آپ کے خیال میں گورنمنٹ اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ دیکھیے رپورٹ بڑی واضح طور پہ بتاتی ہے کہ کرپشن کی جو وجوہات ہیں وہ سیاسی ہیں۔ اب پاکستان ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا ہے کہ پرابلم سیاسی ہے، اس کا حل ہم جو ہے وہ ٹیکنوکریٹک ڈھونڈتے ہیں۔ اس دفعہ بھی میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے 100 ڈپارٹمنٹ سے ان کی سفارشات منگوا لی ہیں، ہم نے 4 درجن وزارتوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے اقدامات ہمیں بتائیں کہ وہ کرپشن ختم کرنے کے کیا اقدامات اٹھانے لگے ہیں۔ یہ سب ٹیکنوکریٹک جو ہے وہ سولوشنز ہیں۔ اب سیاسی پرابلم کا سولوشن تو سیاست میں ہے، اس کا سولوشن ٹیکنوکریسی میں نہیں ہے۔ تو پرابلم کی جڑ جو ہے وہ سیاست کے اندر ہے، اور ہم اس کا حل جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹک حل مل جائے۔ اچھا سر، ابھی تھوڑا سا مہنگائی کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں، ویسے تو وزیر خزانہ صاحب نے جب بجٹ آیا تھا تبھی فرما دیا تھا کہ آگے آنے والے کچھ عرصے میں مہنگائی بڑھے گی، آپ کے خیال میں اس وقت جو مہنگائی کا سٹیٹس ہے اور اگلے سال کی سمائی آنے تک آپ کو کیا لگ رہا ہے، کوئی صورتحال بہتر ہوگی؟ کیونکہ لوگوں کی تو اب کافی حد تک جو برداشت ہے وہ ختم ہو چکی ہے اس حوالے سے۔ دیکھیے ایک حقیقت تو یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت ہی تیزی سے نیچے آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مہنگائی کا گھوڑا جو ہے وہ کوئی 34-35 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہا تھا تو اب وہ آ گیا ہے کوئی 6 کلومیٹر کی رفتار۔ تو مہنگائی ابھی بھی ہو رہی ہے لیکن مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بہت تیزی سے گر گئی۔ پرابلم میں سمجھ رہا ہوں کہ مہنگائی کا نہیں، پرابلم ہے قوت خرید کا۔ اور پرابلم یہ ہوا ہے کہ پچھلے کوئی 2.5-3 سالوں میں اگر مجموعی مہنگائی کی شرح آپ دیکھ لیں تو میرے خیال میں کہیں 80-85% کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ اور تنخواہ اگر خوش قسمت پاکستانی ہے تو شاید 8-10% آپ کی تنخواہ بڑھی ہو، ورنہ موسٹلی تنخواہیں بھی نہیں بڑھی۔ تو اب اگر مہنگائی، مجموعی مہنگائی جو ہے وہ کوئی 80-85% بڑھ گئی اور تنخواہ آپ کی تقریباً نہ بڑھنے کے برابر ہو تو پھر قوت خرید، آپ سمجھے کہ قوت خرید کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اب مہنگائی کی شرح بے شک نیچے آ جائے لیکن عام پاکستانی خاندان جو ہے وہ گیس کا بل دینے کے بعد، بجلی کا بل دینے کے بعد، بچوں کی فیس دینے کے بعد
اس کی جیب میں پیسہ نہیں بچتا. اب چاہے مہنگائی کی شرح نیچے آ گئی ہے, اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے, قوت خرید نہیں ہے, تو پھر آپ کیا کر پائیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا سر کہ خیال میں کچھ پالیسیز تو ہم نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہیں, FBR کی طرف سے بھی کچھ اقدامات کیے گئے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان پالیسیز کے امپلیمنٹیشن کے وقت تو بہت مطلب بہتر پکچر پورٹرے کی گئی تھی, ہم اس کے کتنا قریب تر پہنچ چکے ہیں ابھی تک؟ دیکھیے, ایک تو میرا بنیادی اختلاف ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہم سارا کا سارا فوکس کرتے ہیں ٹیکسز کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسز پاکستان کی پرابلم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر بچہ, بوڑھا, مرد اور عورت جو ہے وہ ٹیکس کے نیٹ میں آتا ہے. اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دیتے تو آپ انڈائریکٹ ٹیکس تو ضرور ہی دیتے ہیں. صرف وہ پاکستانی جس کے گھر میں شاید یا دکان میں بجلی کا بل نہیں ہے, جو کبھی زندگی میں پیٹرول نہیں خریدتا, جس کے پاس موبائل فون نہیں ہے, وہ شاید ٹیکس نہ دیتا ہو. تو ایسا پاکستانی تو آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. میرا خیال جو ہے, میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ اصل پرابلم جو ہے وہ حکومتی اخراجات اور حکومتی نقصانات ہیں, اور ہم فوکس کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے ٹیکس کس طرح بڑھانا ہے. فوکس ہونا چاہیے کہ حکومتی اخراجات اور نقصانات کو کم کس طرح کرنا ہے. تو معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم بیماری جو ہے معیشت کو وہ سمجھے کہ دل کی ہے, اور ہم علاج گردے کا کر رہے ہیں. تو پھر صحت مند ہونا تو آپ سمجھے کہ بڑا مشکل. بالکل ٹھیک سر, آپ نے تجزیہ بہت اچھی دی ہے. اچھا ایک اور چیز سر, ہم نے اس سے پہلے بھی ماضی کے پروگرامز میں آپ سے ہمیشہ یہ سوال پوچھا ہے. اب یہ بھی کچھ عرصے سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی ہم نے اپنے اخراجات کو کم کیا ہے سر, لیکن ایک طرف ہم ریکارڈ قرضے لے رہے ہیں وفاق کے سسٹم کو چلانے کے لیے, دوسری طرف ہم اپنے اخراجات کو کم نہیں کر رہے. ہم اداروں کو ضم کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہم نے بہت سے محکموں کو ختم کرنے کی کوشش کی, ہم نے کاغذوں میں بھی دکھا دیا, لیکن وہ محکمے وہ تھے جو فنکشنل ہی نہیں تھے. آپ کے خیال میں ایکچولی مسئلہ کہاں آ رہا ہے جس کی وجہ سے وفاق کے پاس اس وقت اپنی امور کے لیے پیسہ نہیں بچا؟ دیکھیے, دو چیزیں ہیں. ایک تو حکومتی نقصانات بے تحاشا ہیں. جیسے میں نے کہا کہ بجلی کے شعبے میں کوئی 2,500 ارب کا نقصان کر چکے ہیں, گیس کے شعبے میں کوئی ایڈیشنل 2,500, تو 5,000 ارب جو ہے وہ تو ہم صرف اپنے توانائی کے شعبے میں نقصان کر چکے ہیں. کوئی 5-6 ہزار ارب جو ہے وہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز میں نقصان کر چکے ہیں. کوئی 800-900 ارب جو ہے وہ جو پیسکو ایک ادارہ ہے جو حکومت گندم خریدتی ہے, اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہزاروں ٹن, لاکھوں ٹن جو ہے وہ گندم چوہے کھا گئے ہیں, تو پھر 900 ارب کا نقصان کہیں وہاں بن جاتا ہے. تو اصل مسئلہ جو ہے وہ حکومتی نقصانات میں ہے. جو حکومت جس کو ہم اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کہتے ہیں وہ حکومت چلا رہی ہے. پورے ملک میں جتنی بجلی بنتی ہے وہ حکومت پاکستان پہلے خریدتی ہے اور پھر اس کو بیچتی ہے, اور اس خرید و فروخت میں تقریباً 700-800 ارب روپے کا سالانہ نقصان کر دیتی ہے. تو فوکس ہونا چاہیے کہ حکومت حکمرانی کے شعبے میں رہے, اور حکومت بزنسز میں, حکومت گندم خریدنے میں, حکومت گنے کی قیمت فکس کرنے میں, حکومت بجلی خریدنے میں, حکومت ہوائی جہاز کے ٹکٹ بیچنے میں, ان سب چیزوں سے وہ ایگزٹ کر لے اور نکل آئے. اچھا سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے نکل آئے, تو آپ کے خیال میں یہ جو PIA کو نجکاری کرنے کا پروسیس اب شروع ہو رہا ہے, اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو بھی جب بند کیا گیا تھا, دونوں ایشوز کے اوپر پیپلز پارٹی بڑی مخالف ہے. آپ کے خیال میں اس طرح کے بیگیجز سے چھٹکارا حاصل کرنا کتنا بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, بہتر تو بالکل واضح ہے. اگر ہم نے نقصانات کہیں 5-6 ہزار ارب کے کر دیے ہیں تو وہ نقصانات بچ جائیں گے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا حکومت کے پاس قابلیت ہے ان اداروں سے نجات پانے کی؟ دیکھیے, پچھلے 25 سال میں تینوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت میں آ چکی ہیں. پیپلز پارٹی بھی حکومت کر چکی ہے, PMLN بھی حکومت کر چکی ہے, PTI بھی حکومت میں آ چکی ہے, اور پچھلے 25 سالوں میں صرف PIA کو ہی اگر پکڑ لیں تو مسلسل اوسطاً 60 سے 70 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہوتا ہے. اب 25 سالوں میں میرے خیال ہے کوئی 1 درجن وزرائے اعظم آئے ہیں, تینوں جماعتوں سے وزرائے اعظم بنے ہیں, اور اوسطاً تقریباً 70 سے 80 ارب روپیہ ہر وزیر اعظم جو ہے وہ PIA میں نقصان کر کے جاتا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ PMLN کی کنٹرول حکومت جو ہے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ PIA کو پرائیویٹائز کر دے. ابھی تک تو وہ کامیاب نہیں ہوئی. تو 2 اسباب جو ہیں پچھلے 25 سال سے وہ یہ ہیں کہ پاکستانی حکومت, چاہے سیاسی کوئی بھی سیاسی جماعت حکومت میں ہو, وہ کوئی بھی بزنس چلانے کے قابل نہیں ہے, وہ نقصان کرتی ہے.
दूसरा सबक अभी ये नजर आ रहा है कि शायद वो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए काबिल नहीं, तो फिर तो एक ही रास्ता बचता है कि इन इदारों को बंद कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद थे, सीनियर माहिर माशियात। और यकीनन इस वक्त की जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, यकीनन उसमें कुछ तो बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट के पास इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत मौजूद है। ये IMF के साथ जो हमारा मुआहदा है, ये एक टेस्ट केस है उन तमाम पॉलिसीज़ के हवाले से जिस पर IMF हर साल पाकिस्तान से जो है वो एक एजेंडा उसके सामने रखता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान वो जो रिफॉर्म्स हैं, वो इस्लाहात हैं, वो करने में कामयाब नहीं साबित होता। और उसी वजह से पाकिस्तान का जो इकनॉमिक सिस्टम है वो फ्लोरिश नहीं कर पाता। यकीनन पाकिस्तान को इन तमाम इशूज़ को भी देखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।